اسٹوڈنٹس ان مائی چینل، آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ سے نئی بکس کا انٹروڈکشن کروایا جائے گا، آپ کو نئی کتابوں سے متعارف کروایا جائے گا، جس سے آپ کو نہ صرف ان بکس کا نالج ملے گا بلکہ آپ میں ان کتابوں کو خود سے لے کے پڑھنے کا جوش بھی پیدا ہوگا۔ اور یہ سلسلہ ان لوگوں کے لیے بھی زیادہ فائدہ مند ہے جو ہائر کلاسز میں پڑھتے ہیں۔ لیٹ وی اسٹارٹ۔ آج کی ہماری بک ہے شیکسپیئر کی کہانیاں۔ اس کے رائٹر ہیں عرفان ہاشمی، جنہوں نے انگلش کی بک سے انہیں ٹرانسلیٹ کر کے ایک بک میں کمبائن کر دیا ہے، کلیکٹ کر دیا ہے، اور یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آپ سے اس پوری بک کو تو شیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے کچھ پارٹس کو، کچھ سٹوریز کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، کچھ ڈراماز کو، تاکہ آپ میں انہیں خود سے لے کے پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ آج کی ہمارا یہ پہلی سٹوری ہے ہیملیٹ۔ ہیملیٹ میں جو کردار کام کرتے ہیں، جو کردار استعمال ہوئے ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ کلاڈیس ڈنمارک کا بادشاہ، ہیملیٹ ڈنمارک کا شہزادہ، مرحوم بادشاہ کا بیٹا، کلاڈیس کا بھتیجا، ہوریشیو ہیملیٹ کا دوست، گٹریوڈ ڈنمارک کی ملکہ، ہیملیٹ کی ماں، پولونیس ملک کا ایک وزیر، لیورٹس پولونیس کا بیٹا، اوفیلیا پولونیس کی بیٹی، ہیملیٹ کی محبوبہ، مارسیلس محافظوں کا ایک افسر، ہیملیٹ کے والد یعنی ڈنمارک کے مرحوم بادشاہ کی روح۔ یہ روح بھی اس پورے ڈرامے کے اہم کریکٹر ہیں۔ ڈنمارک کا نوجوان شہزادہ ہیملیٹ بہت خوش باش اور زندہ دل شخص تھا۔ وہ زندگی میں بھرپور دلچسپی لیتا تھا اور ہر قسم کے کھیلوں اور شکار میں ہمیشہ پیش ہوتا۔ اپنی دلیری، شجاعت، سخاوت اور زندہ دلی کی وجہ سے وہ عوام میں بھی بہت مقبول تھا۔ گردش زمانہ نے اچانک ایسی کروٹ لی کہ قسمت ہیملیٹ سے روٹھ گئی اور اس کی زندگی پر غم اور مشکلات کے سیاہ بادل چھا گئے۔ اس کا باپ یعنی ڈنمارک کا بادشاہ پراسرار انداز میں یکدم انتقال کر گیا۔ وہ ایک دانا اور انصاف پسند حکمران تھا۔ ہیملیٹ کو اس سے بہت محبت تھی، اس لیے اس کے انتقال کا اس پر بہت گہرا اثر پڑا۔ اسے بتایا گیا کہ بادشاہ کی موت ایک زہریلے سانپ کے کاٹنے سے اس وقت واقع ہوئی تھی جب وہ اپنے محل کے باغ میں سو رہا تھا۔ بادشاہ کی وفات کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے چھوٹے بھائی کلاڈیس نے ملکہ یعنی ہیملیٹ کی والدہ سے شادی کر لی اور تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ ملکہ کا اپنے شوہر کی وفات کے بعد اتنی جلدی دوسری شادی کر لینے کا اقدام کسی کو بھی اچھا نہیں لگا، اور بعض درباری امراء اور معززین نے اپنی محفلوں میں دبے لفظوں میں اس پر ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا۔ سب سے بڑھ کر ہیملیٹ کو اپنی والدہ کا ایسا کرنا برا لگا، اور جتنا زیادہ وہ اس معاملے کو دیکھتا گیا اتنا ہی زیادہ وہ افسردہ اور غمگین رہنے لگا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ وہ اس قدر بددل ہو گیا کہ اس کے سارے شغل یعنی کھیلیں اور شکار وغیرہ سب چھوٹ گئے اور اس کی حالت قابل رحم ہو گئی۔ اسے دیکھ کر یقین نہ آتا تھا کہ وہی شہزادہ ہے جو کبھی انتہائی خوش باش ہوا کرتا تھا۔ ہیملیٹ کا نیا بادشاہ یعنی اپنا چچا ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ وہ ایک نااہل، بدعنوان اور بے ایمان شخص تھا، خاص طور پر جب اس کا موازنہ پرانے بادشاہ سے کیا جاتا جو ایک باوقار، شریف اور ایک ایماندار شخص تھا، تو نیا بادشاہ مزید برا لگتا۔ ہیملیٹ یہ سوچ کر پاگل ہو جاتا کہ آخر کیا سوچ کر اس کی والدہ نے کلاڈیس سے شادی کر لی ہے۔ اسے اپنی والدہ سے بہت محبت تھی اور وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ اکثر اس کے دل میں یہ شک اور وسوسہ آتا کہ کلاڈیس نے تخت اور تاج پر قبضہ کرنے کے لیے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پرانے بادشاہ کو موت کی گھاٹ اتارا تھا۔ اسے یہ بھی شک تھا کہ ملکہ کو اس سارے معاملے کا علم ہے، جب بھی اس نے بادشاہ کے مرنے کے بعد اتنی جلدی دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ سب باتیں سوچ کر ہیملیٹ مزید سوگوار ہو جاتا۔ نئے بادشاہ اور ملکہ کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ شہزادہ ہر وقت غمگین اور اداس رہتا ہے، مگر ان کا خیال تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے والد کی موت کا شک ان پر نہیں کرے گا، لہٰذا وہ پوری کوشش کرتے کہ کسی طرح ہیملیٹ کو خوش کر سکیں۔ انہیں وہ سیاہ لباس سخت برا لگتا جو ہیملیٹ ہر وقت پہنے رکھتا، کیونکہ جب بھی وہ ان کالے کپڑوں کو دیکھتے تو انہیں بادشاہ کی موت یاد آ جاتی۔ یہ وہ چیز تھی جسے وہ ہر قیمت پر بھلا دینا چاہتے تھے۔ ایک دن ایک عجیب سی افواہ ہیملیٹ کے کانوں تک پہنچی۔ اسے بتایا گیا کہ مارسیلس نامی شخص نے، جو ان محافظوں کا سردار تھا جو رات کے وقت شاہی محل کے دروازے پر پہرا دیتے تھے، مسلسل 3 راتوں تک ایک روح کو دیکھا تھا جو بالکل مرحوم بادشاہ کی ہم شکل تھی۔
ہیملیٹ کا اپنے بہترین اور عزیز ترین دوست ہوریشیو بھی اس روح کو دیکھ چکا تھا اور اسی نے یہ خبر ہیملیٹ کو آ کر سنائی۔ اس نے بتایا کہ یہ روح عین رات کے وسط میں ظاہر ہوتی ہے اور صبح صادق کے وقت غائب ہو جاتی ہے۔ ہوریشیو نے یہ بھی بتایا کہ وہ شبیہ سر سے پاؤں تک زرد بختر میں ملبوس ہوتی تھی اور اس کے زرد چہرے پر غصے کی بجائے افسردگی اور غم کا عکس ہوتا تھا۔ جو عام محافظ اسے آوازیں دیتے یا مخاطب کرتے تو وہ جواب میں کچھ نہ بولتی۔ ایک بار تو ایسا لگا جیسے وہ کچھ منہ کھول کر کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر اسی وقت ملک نے اذان دے کر صبح ہونے کا اعلان کر دیا اور وہ چپ چاپ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہیملیٹ نے محافظوں سے بہت سے سوالات کیے اور ان کے ایک جیسے جواب سن کر اسے یقین ہو گیا کہ اس افواہ میں ضرور کوئی صداقت ہوگی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ اگلی رات وہ خود جاگے گا اور محافظوں کے پاس رہ کر اس شبیہ کو دیکھے گا۔ اگر تو یہ واقعی اس کے مرحوم والد کی روح ہوئی تو پھر وہ یقیناً ہیملیٹ سے کچھ کہے گی اور شاید وہ ان شکوک و شبہات کی وضاحت کر سکے جو ہیملیٹ کے دل میں طوفان برپا کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ طے شدہ منصوبے کے تحت ہیملیٹ، اس کا دوست ہوریشیو اور محافظوں کا سردار مارسیلس اگلی رات محل کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ محل کے باہر مکمل تاریکی اور خاموشی تھی، جبکہ اندر بادشاہ اور ملکہ جشن منا رہے تھے۔ ان کے قہقہوں کی بلند آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی ہیملیٹ اور اس کے ساتھیوں تک آ رہی تھی۔ دیکھیں، وہ آ رہی ہے! ہوریشیو نے ہیملیٹ کا کندھا ہلا کر ایک جانب اشارہ کیا۔ روح پھر آ گئی تھی۔ ہیملیٹ نے دیکھا کہ وہ واقعی بالکل اس کے مرحوم والد کی شکل میں تھی۔ تم بالکل میرے والد جیسی ہو، ہیملیٹ نے روح سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا تم واقعی میرے والد کی روح ہو یا کوئی اور ہو؟ تمہارے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے؟ تم ہم سے کیا چاہتی ہو؟ ان سب باتوں کے جواب میں شبیہ نے ہیملیٹ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ایک جانب چل پڑی۔ جب ہیملیٹ نے اس کے پیچھے جانے کے لیے قدم اٹھایا تو ہوریشیو اس کے آگے آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا کہ وہ خواہ ایک غیر فطری چیز کے دام میں آ کر اپنی جان خطرے میں نہ ڈالے۔ ہیملیٹ اس وقت کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے ہوریشیو کو پرے ہٹایا اور روح کے پیچھے چلتا ہوا اپنے ساتھیوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ جنگل میں ایک جگہ جا کر شبیہ رک گئی۔ وہ ہیملیٹ کے والد کی روح تھی۔ اس نے ہیملیٹ کو بتایا کہ وہ سانپ کے کانٹے سے نہیں مرا تھا بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا۔ مشہور کر دیا گیا کہ جب وہ اپنے باغ میں سو رہا تھا تو مجھے ایک سانپ نے ڈس لیا۔ در حقیقت مجھے جس سانپ نے کاٹا تھا وہ اب میرا تاج پہنے ہوئے ہے۔ پھر اس نے ہیملیٹ کو حکم دیا کہ اس کے بے رحم اور شفاق قتل کا بدلہ ضرور لے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ ملکہ کو ہرگز قتل نہ کیا جائے۔ وہ بھی اس جرم میں برابر کی شریک تھی اور اپنے کیے پر پچھتاوے اور تاسف کی آگ میں جلنے کے لیے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ سب باتیں بتانے کے بعد مرحوم کی روح نے اپنے بیٹے کو الوداع کیا اور غائب ہو گئی۔ ہیملیٹ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا اور ان سے قسم لی کہ وہ اس رات ہونے والے واقعات کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے عزیز دوست ہوریشیو کو تنہائی میں ہیملیٹ نے وہ سب باتیں بتائیں جو روح نے اس کے ساتھ کی تھیں۔ دونوں دوست کافی دیر سوچتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے اور پھر ہیملیٹ نے فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ ایسے ظاہر کرے گا جیسے پاگل یا دیوانہ ہو گیا ہے۔ وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا اور اوٹ پٹانگ باتیں کرے گا تاکہ بادشاہ کو یقین آ جائے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح اس کے چچا کو اس پر شک نہیں پڑے گا کہ وہ انتقام کی آگ میں جلس رہا ہے اور اسے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ دیوانہ بن کر ہیملیٹ اپنی اداسی اور غم کے جذبات پر بھی پردہ ڈالے رکھ سکتا تھا۔ اس سارے منصوبے کا علم سوائے ہیملیٹ اور ہوریشیو کے کسی کو بھی نہ تھا۔ چنانچہ اس کے بعد دن بدن ہیملیٹ کا رویہ اور باتیں عجیب و غریب ہوتی گئیں۔ وہ خاص طور پر دیوانگی کی باتیں کرنے لگا جب بادشاہ یا ملکہ میں سے کوئی اس کے سامنے ہوتا۔ جو وقت گزرتا گیا اور ہیملیٹ کی حالت میں کوئی بہتری پیدا نہ ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کو فکر شروع ہو گئی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہیملیٹ ان پر شک کر سکتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ضرور والد کی موت کے غم سے بڑھ کر کوئی اور جذبہ ہوگا جس نے شہزادے کو یوں پاگل بنا دیا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں ایپولونیس نامی ایک وزیر تھا جس کی دانائی اور حکمت کی وجہ سے اس کی بہت عزت کی جاتی تھی اور بادشاہ بھی اسے خاص مقام دیتا تھا۔ پولونیس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام اوفیلیا تھا۔ ہیملیٹ کافی عرصے سے اوفیلیا میں دلچسپی لیتا تھا اور اندر ہی اندر اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ پولونیس کو ہیملیٹ اور اوفیلیا کی ملاقات کا علم ہو چکا تھا مگر اس نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ اسے ان دونوں کے تعلقات پر کوئی اعتراض ہو۔
اسے امید تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی دن ضرور شہزادے کے ساتھ ہو جائے گی اور اس طرح وہ شہزادی بن جائے گی اور مستقبل میں ڈنمارک کی ملکہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے پورا یقین نہیں تھا کہ واقعی شہزادہ اس کی بیٹی سے سچی محبت رکھتا بھی تھا یا نہیں، لہٰذا اس نے اوفیلیا سے کہا کہ وہ کبھی کبھار ہیملٹ کے ساتھ اپنے رویے میں سردمیری پیدا کر لیا کریں۔ کبھی کبھار کی سردمیری محبت میں یکدم گرم جوشی پیدا کرتی ہے۔ اس نے کہا لہٰذا جتنا تم لاتعلقی کا اظہار کرو گی اتنا ہی وہ زیادہ تم سے محبت کرے گا۔ اوفیلیا سیدھی سادی معصوم سی لڑکی تھی جسے اپنے والد کی دانش پر اندھا اعتماد تھا۔ اس نے ویسا ہی کیا جیسا اس کے والد نے کہا تھا۔ کبھی کبھار یکدم ہیملٹ سے ملاقات کے دوران اس کا رویہ سرد ہو جاتا اور اس کا نتیجہ وہی نکلا جو پولونیوس نے سوچا تھا۔ ایک دن اوفیلیا پریشان ہو کر پولونیوس کے پاس آئی اور بتایا کہ ہیملٹ بہت خراب حالت میں اس سے ملنے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ہیملٹ اپنے لباس اور حلیے سے بالکل دیوانہ لگ رہا تھا اور اس کے چہرے پر غم کے قابل رحم استاثرات تھے۔ پولونیوس نے فوراً یہی سمجھا کہ ہیملٹ کی خراب حالت ہونے کی وجہ یہی ہوگی کہ اسے اوفیلیا کی جانب سے اپنی محبت کا جواب نہیں ملا، اور وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اس کا خیال درست تھا، شہزادہ واقعی اس کی بیٹی سے سچی محبت کرتا ہے۔ اسے یہ ثابت ہو گیا ہے، اس نے اوفیلیا سے کہا، کہ ہیملٹ واقعی بری طرح تمہارے عشق میں مبتلا ہے، جبھی تو تمہاری ذرا سے سرد رویے نے اسے دیوانہ بنا دیا ہے۔ وہ فوراً بادشاہ اور ملکہ کے پاس گیا اور انہیں ہیملٹ کی دیوانگی کی وجہ بتائی۔ اسے امید تھی کہ شہزادے کو اس کی خوشیاں لٹانے کے لیے وہ اس کی اور اوفیلیا کی شادی کروا دیں گے۔ اس دوران ہیملٹ ایک پل کے لیے اپنے والد کی روح کے حکم سے غافل نہیں ہوا تھا کہ اسے اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینا ہے، اور وہ ہر وقت سوچتا رہتا کہ وہ کب اور کیسے یہ انتقام لے سکتا ہے۔ اگرچہ اسے اپنے چچا سے نفرت تھی، مگر اپنی نیک فطرت کی وجہ سے ایک دوسرے انسان کو قتل کرنے کا تصور بھی اس کے لیے خاصا پریشان کن تھا۔ پھر سوچتے سوچتے اس کا دھیان اپنی محبوبہ اوفیلیا کی جانب مڑ جاتا اور وہ تھوڑی دیر کو اپنی پریشانی بھول کر حسین خوابوں میں کھو جاتا۔ اوفیلیا سے مل کر اسے حقیقی خوشی حاصل ہوتی، مگر وہ پھر بھی اسے کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ ایک دن اس نے اوفیلیا کے نام ایک محبت نامہ لکھا۔ اوفیلیا نے اپنے والد کو دکھا دیا، جو اسے بادشاہ کے اور ملکہ کے پاس لے گیا اور ان کے سامنے پڑھا۔ اب ان دونوں کو یقین ہو گیا کہ شہزادے کی دیوانگی کی وجہ اوفیلیا سے عشق ہی تھا، اور اس کا علاج بھی انہیں پتہ چل گیا کہ ہیملٹ کی شادی اس کی محبوبہ سے کر دینی چاہیے۔ اس طرح وہ دونوں دھوکے میں آ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہیملٹ ان پر اپنے والد کے قتل کا شک نہیں کر رہا۔ دوسری جانب ہیملٹ ابھی بھی ششپنج میں تھا کہ اسے وہم تھا کہ نہ جانے روح کی کہی ہوئی بات سچ بھی تھی یا نہیں، اور اگر سچ تھی تو وہ کیسے اپنی والدہ کے شوہر کو قتل کر سکتا ہے۔ اسے اپنے آپ پر غصہ بھی آتا کہ وہ انتقام لینے میں دیر لگا رہا ہے، مگر پھر وہ سوچتا کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ جو شبیہ اس نے دیکھی تھی وہ واقعی اس کی والد کی ہی تھی۔ یہ کوئی بدرو بھی تو ہو سکتی تھی جس نے کسی شیطانی مقصد سے ہیملٹ کے والد کے روپ میں آ کر اسے بھٹکانے کی کوشش کی تھی۔ پھر یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ بادشاہ کو قتل کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا، کیونکہ بادشاہ کے ساتھ ہر وقت نہ صرف ملکہ ہوتی بلکہ مسلح محافظ بھی ہوتے۔ اس طرح کے پریشان کن خیالات سے اس کا دماغ اس قدر الجھ جاتا کہ کبھی کبھی وہ زندگی سے بیزار ہو جاتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے حتمی طور پر اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کرے گا کہ آیا واقعی بادشاہ اور ملکہ نے اس کے والد کو قتل کرنے کی سازش کے تحت قتل کیا بھی تھا یا نہیں۔ جلد ہی اس بات کی تصدیق کرنے کا موقع قدرت نے اسے فراہم کر دیا۔ ایک کشتی تھیٹر کے کچھ اداکار ایک دن محل میں حاضر ہوئے اور دربار کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی اجازت مانگی۔ ہیملٹ نے پہلے بھی ان کا ایک کھیل دیکھا تھا اور اسے یاد تھا کہ اس کھیل میں ایک نواب کی موت اور اس کی بیوی کے ہم و علم کی داستان کی منظر کشی کی گئی تھی۔ ہیملٹ کے ذہن میں اچانک ایک ترکیب آئی جس پر عمل کر کے وہ اپنے سوتیلے والد اور اپنی حقیقی والدہ کے مجرم ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلا سکتا تھا۔ چنانچہ اپنے منصوبے کے مطابق ہیملٹ اداکاروں کو تنہائی میں لے گیا اور ان سے پوچھا کہ انہیں گونزاگو کا قتل نامی کھیل یاد ہے، جس میں گونزاگو نامی ایک نواب کو اس کے قریبی رشتہ دار نے زہر دے دیا تھا اور اس کی موت کے بعد اس کی بیوی سے دوسری شادی کر لی تھی۔ اداکاروں نے بتایا کہ انہیں وہ کھیل یاد ہے اور وہ ہیملٹ کی خواہش پر اسے پیش کرنے پر راضی ہو گئے۔
ہیملٹ نے انہیں کہا کہ وہ اگلے دن بادشاہ اور ملکہ کے سامنے وہ کھیل پیش کریں گے، مگر انہیں اس کے حکم کے مطابق اس میں چند تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ ہیملٹ نے کھیل میں کچھ مکالمے اور کچھ منظر اس طرح تبدیل کیے کہ وہ اس کے والد کے قتل جیسے